28ویں پارے کا یہ آخری صفحہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 4 عورتوں کا ذکر کیا، 4 خواتین کا ذکر کیا، جن میں 2 خواتین وہ جو نبیوں کے زیر سایہ رہیں لیکن جہنم میں جا رہی ہیں، اور 2 وہ خواتین جن کو اللہ رب العزت نے بطور مثال کے پیش کیا کہ اس طرح کی عورتیں ہونی چاہیے۔ اور وہ 2 عورتیں جو جہنم میں جا رہی ہیں وہ کون؟ تو فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ اللہ رب العزت نے کافروں کے لیے مثال بیان کی ہے نوح کی عورت کی اور لوط علیہ السلام کی عورت کی۔ دیکھیں یہاں لفظ امرأہ استعمال کیا ہے، وامرأۃ نوح وامرأۃ لوط، زوجۃ نوح اور زوجۃ لوط استعمال نہیں کیا، کیونکہ امرأہ عورت کو کہتے ہیں مرد کی طرف نسبت ہو تو بیوی کے معنی میں تو ہوتی ہے، لیکن امرأہ عربی اتنی فصیح بلیغ زبان ہے کہ امرأہ اس عورت کو کہتے ہیں جو آپ کی بیوی تو ہے لیکن آپ کے ساتھ اس کا ذہن نہیں ملتا، آپ کے ساتھ اس کی مزاج اور طبیعت نہیں ملتی۔ اور زوجہ اس عورت کو کہتے ہیں کہ جو آپ کی بیوی بھی ہے اور جو ایک دوسرے کے ساتھ مزاج بھی جانتے ہیں، آپس میں مضبوط انڈرسٹینڈنگ بھی ہے اور آپس کے محبتیں بھی ہیں اور مزاج بھی ملتے ہیں، ذہن بھی ملتے ہیں، عقیدے بھی ملتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا اللہ نے ذکر کیا ہے تو وہاں لفظ ازواج ذکر کیا ہے، وہاں امرأہ کا لفظ ذکر نہیں کیا ہے، کیونکہ وہاں ذہن ملتے، آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے، آپس میں محبت ہے، عقیدہ بھی ملتا ہے۔ جو نبی نے کہا تو اس کو مانا ہے انہوں نے، اس لیے وہاں لفظ زوجہ ذکر کیا۔ یہاں امرأۃ نوح اور امرأۃ لوط کہا کہ نوح کی عورت اور لوط کی عورت تھی وہ بیوی، لیکن امرأہ کا لفظ اس لیے کہ بیوی تو ہے لیکن ذہن نہیں ملتا، ایمان نہیں لائیں اور چھپ کے خیانتیں کر رہی ہیں، یہاں کی بات وہاں پہنچا رہی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان دونوں کو عذاب کی لپیٹ میں لیا اور فرمایا وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، کہ اللہ رب العزت نے ان دونوں کے لیے کہا کہ جاؤ جہنم میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں جاؤ۔ تو پتہ چلتا ہے یہ نسبتیں ہی کام نہیں آتی، بلکہ نسبتوں کے ساتھ ان نسبتوں کی لاج بھی رکھنی پڑتی ہے اور ان نسبتوں کے خیال بھی رکھنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی یہ سوچ لے کہ میرا ابا وہ تھے اور میرے دادا وہ ہیں اور میرے تو بھائی فلاں بڑے حضرت تھے، میرے ابو تو میرے بھائی اتنے بڑے اللہ والے ہیں، تو یہ اپنی جگہ ہوں گے، لیکن اپنا عمل انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا ہے۔ تو یہاں جس اللہ رب العزت نے، دیکھیں اللہ نے بیویوں کو لباس کہا ہے قرآن میں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ دنیاوی جو لباس ہے اس پر بھی اگر کوئی قدغن لگ جائے، کوئی اس پر میل نسبت کی لگ جائے یا کوئی غلط ارادے سے نبی کا لباس کی طرف کوئی ہاتھ بڑھا دے تو اللہ رب العزت اس حقیقی لباس کو بھی نبی کا لباس نہیں رہنے دیتا۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے زلیخا غلط ارادے سے جا رہی ہے اور آخر میں اس کا ہاتھ ان کی قمیص کے پچھلے حصے پہ پڑ گیا تو اللہ نے ان کے لباس کا حصہ نہیں رہنے دیا، وہ قمیص کا اس حصے کو پھاڑ دیا، نبی سے جدا کر دیا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ گندی سوچ کے ساتھ اگر کسی نے حقیقی اس لباس کو ہاتھ لگایا وہ نبی کا لباس نہیں بن سکتا۔ تو جو عورت بھی ٹھیک نہ ہو
اگر وہ نبی کی زوجہ کسی طرح بن گئی ہو تو اللہ اسے دنیا ہی میں نبی سے جدا کرتا ہے کہ آخرت میں وہ اس نبی کے ساتھ نہیں رہے گی، جیسے یہ دو ہیں۔ ہم اپنے نبی کی بیویوں کو دیکھتے ہیں، ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو دیکھتے ہیں، تو آخر وقت تک پیغمبر نے اپنی بیویاں ان کو بنا کے رکھا ہے، اور صرف بیویاں بنا کے نہیں رکھا بلکہ اللہ رب العزت کو پیغمبر کی یہ بیویوں کے اعمال اتنے پسند ہیں کہ فرمایا لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بہن، اے نبی یہ آپ نے 11 نکاح ہو گئے، اب اس سے زیادہ نکاح کی بھی آپ کو اجازت نہیں ہے، اور یہ جو آپ کی بیویاں ہیں آپ ان بیویوں کو بھی تبدیل نہیں کر سکتے کہ ان کو طلاق دے دیں تو کسی اور کو رکھ لیں تو یوں 11 کا فگر برابر ہو، نہیں، آپ یوں نہیں کر سکتے۔ چنانچہ یہاں پر بیویوں کے تبدیل کرنے سے بھی منع کیا کہ یہ عین پیغمبر کے مزاج کے مطابق ہے، پیغمبر کی طبیعت کے مطابق ہیں، پیغمبر کے ساتھ جڑتی ہیں، پیغمبر کے ساتھ ان عورتوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے، دماغ ملتا ہے، ذہن ملتا ہے، عقیدہ ملتا ہے، سوچ ملتی ہے۔ چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ بیویاں تبدیل بھی کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، کیوں کہ قیامت میں بھی وہ نبی کی بیویاں ہی بن کر اٹھیں گی، اس لیے ان کو امہات المومنین کہا کہ یہ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو یہاں دیکھ لیں جو عورت قابل نہیں تھی اسے دنیا ہی میں نبی سے جدا کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ جانتے ہیں وہ واقعہ مشہور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ان سے ملنے گئے تو دیکھا وہ گھر پہ نہیں تھے، اور کہا بہو سے پوچھا کیسے حالات چل رہے ہیں، اس نے ناشکری کی کہ جی گھر کا گزر اوقات مشکل ہے، یہ ہے وہ ہے یوں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا، اسماعیل آئے تو سلام کہنا اور کہنا تمہارے والد آئے تھے، اور کہنا چوکھٹ بدل دے۔ وہ آئے، انہیں پیغام ملا، وہ سمجھ گئے کہ اس نے ناشکرہ پن کیا ہے، اللہ کو یہ چیز گوارا نہیں ہے کہ اس طرح وہ نبی کی بیوی بن کر رہے اور آخر تک بن کے رہے اور قیامت میں بھی وہ نبی کی بیوی بنے۔ تو کہا میرے والد نے اشارہ کیا کہ تجھے طلاق دے دوں، چنانچہ اس عورت کو طلاق دے دی۔ تو ازواج مطہرات جو ہماری مائیں ہیں ان کی شان اور عظمت اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قیامت تک وہ نبی کی بیویاں ہیں، نبی کا حرم ہے۔ اچھا پھر یہ بھی بات یاد رکھیں، یہاں نبی کے لیے کہا کہ لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بہن، آپ انہیں تبدیل بھی نہیں کر سکتے، چینج بھی نہیں کر سکتے۔ اور وہاں نبی کی بیویوں کے لیے بھی قید ہے کہ نبی کے دنیا سے جانے کے بعد یہ بھی کہیں شادی نہیں کر سکتی، یہ بھی عدت کہیں نہیں کہ گزار کے کہیں اور نکاح کر لیں، یہ بھی قیامت تک کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اللہ نے نبی کے لیے انہیں چنا ہے، یہ چنی ہوئی ہیں، چنانچہ یہ نبی ہی کے ساتھ زیب دیتی ہیں کہ قیامت کے دن جب یہ اٹھیں تو پیغمبر کی بیویوں کی نسبت کے ساتھ ہی اٹھیں اور پیغمبر کی بیویاں ہی بن کے رہیں۔ تو یہاں پر نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام ان کی بیویوں کے بارے میں کہا کہ یہ رہیں کن کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ اللہ کے دو نیک بندوں کے ماتحت تھیں، لیکن انہوں نے خیانتیں کی، انہوں نے یہ حرکتیں دکھائیں اور سامنے سے بات کرتی تھی، اندر سے نفاق رکھا ہوا تھا۔ تو کہا کہ اے نبی کی بیویاں بن کے نہیں رہیں، اللہ نے انہیں جہنم کی طرف روانہ کر دیا۔ وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، چلے جاؤ دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ۔